نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اشکر لی ولوالدیک صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیے کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں جانتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اور یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے تھک کر کے چور ہو چکے ہیں۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ شیطان بالکل نہیں چاہے گا کہ آپ کے کان تک کوئی ایسی بات پہنچے جسے سن کر آپ کی زندگی بدلے۔ اس لیے توجہ آپ کی دوسری طرف مبذول کرانے کی کوشش کرے گا، شور شرابے میں مصروف کر دے گا، بات چیت میں لگا دے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑی دیر سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیں، شاید کہ کوئی بات آپ کے دل میں اتر جائے جس پر عمل کرنے کے بعد آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے۔ ایک عظیم خطاب آپ نے مجھ سے پیشتر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے سماعت فرمایا۔ میں بھی کچھ معروضات پیش کرنے کی غرض سے حاضر آیا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ کم و بیش 4 سال سے یہاں پر محب گرامی جناب شاہ نواز بھائی اور ان کے برادران کی طرف سے یہ پروگرام منعقد کیا جاتا ہے جس میں آپ اور ہم سب حاضر ہوتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، بہت سارے قرب و جوار کے رہنے والے ہوں گے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہوگی کہ آخر شاہ نواز بھائی اور ان کے برادران اتنی ترقی کیسے کر گئے کہ سینکڑوں آدمیوں کے کھانے کا انتظام، مسجد بنانا، ویلفیئر اور سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہونا، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ تو اصل مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ انہوں نے اصل کو پکڑ لیا۔ اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں جسے آپ اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن کی روشنی میں تو اور اس کے اوپر آپ چلنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العظیم آپ کی زندگی بھی دوسروں کے لیے باعث رحمت بنے گی اور آپ بھی نفع بخش بن سکتے ہیں۔
میں نے مختصر سی آیت کریمہ کے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور تمہارے والدین کا شکر ادا کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماں باپ کا مقام بتایا ہے، اس مقام اور اس مرتبے کو آدمی سمجھ لے اور سمجھ کر ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے سلوک کرے تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہاں میری ایک بات کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ اگر ساری دنیا مل کر آپ کے لیے بد دعا کرے اور آپ کے ماں باپ آپ کے لیے دعا کریں تو کسی کی بد دعا آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور اگر ساری دنیا مل کر کے دعا کرے اور آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہوں اور بد دعا کریں تو کسی کی دعا آپ کو کارگر آپ کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علماء تشریف فرمائیں، سادات کرام تشریف فرمائیں، مفتیان کرام تشریف فرمائیں، ان کی موجودگی میں میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، عالم ہو جائے، حافظ ہو جائے، ڈاکٹر ہو جائے، قاری ہو جائے، مفتی ہو جائے، مجدد ہو جائے، ولی ہو جائے، قطب ہو جائے، ابدال ہو جائے، اتنا سب کچھ وہ ہو جائے، پھر بھی اس کو ماں کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ سب کچھ ہونے کے بعد وہ نبی تو نہیں ہو سکتا۔ جب نبی کو ماں کی دعا کی ضرورت ہے تو انسان کو ماں کی دعا کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ کوہ طور پر بلاتا، وہ تشریف لاتے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے، لیکن جب ان کی والدہ کا وصال ہو گیا تو رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ اب کوہ طور پر ذرا سنبھل کر کے آنا۔ عرض کرنے لگے مولا اس سے پہلے تو کبھی تو نے نہیں فرمایا تھا کہ سنبھل کر کے آنا، آج تو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ موسیٰ سنبھل کر آنا، وجہ کیا ہے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ پہلے جب تو کوہ طور پر آتا تھا تو تیری ماں تیرے لیے دعا کرتی تھی، اب تیری ماں نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ سنبھل کر۔ ماں کی دعا بہت اونچا مقام رکھتی ہے، باپ کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ اگر کسی سے اس کا باپ راضی ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ صرف باپ راضی ہے، تم نے اپنے باپ کو راضی کر کے خدا کو راضی کر دیا۔ اور اگر کسی نے اپنی ماں کے قدموں کو چوم لیا تو ماں کے قدم نہ دیکھنا کہ یہ ماں کے قدم ہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے ماں کے قدم کو چوما اس نے گویا جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا۔ اتنا اونچا درجہ ماں کا۔ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اپنی عبادت کے بعد انسانوں میں جس کے ساتھ سب سے زیادہ سلوک کی تعلیم دی وہ کون ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بندگی اسی کی ہوگی، یعنی اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو بھی بندگی کرنا چاہے وہ اللہ ہی کی بندگی کرے اور پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بہت سارے بچے، توجہ چاہوں گا، غور سے سنیے گا،
کبھی شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد بیوی کی اور ماں کی تھوڑی سی انبن ہونے لگتی ہے، تو بیوی کی فیور میں آ کر، توجہ چاہوں گا، بیوی کی فیور میں آ کر ماں کو سخت کہنا شروع کر دیتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، نازیبا کلمات ماں کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں، اور کبھی آگے بڑھ کر ماں کو دھکا بھی دیتے ہیں، گھر سے نکال بھی دیتے ہیں، یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آپ کہیں گے میری ماں بہت سخت میری بیوی کو بولتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہے وہ ہے، ارے ماں مسلمان تو ہے نا، اسلام سے تو نہیں نکلی۔ اب قرآن کیا کہتا ہے سنیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا او کما قال۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے ماں باپ اگر مشرک ہوں اور وہ شرک کی طرف تمہیں بلائیں تو ان کی بات مت مانو۔ اگر ماں باپ مسلمان نہیں ہیں اور وہ تمہیں شرک کی طرف بلاتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو ان کی بات مت ماننا، لیکن اگر وہ اپنی خدمت کے لیے تمہیں آواز دیں تو کافر ماں باپ ہونے کے باوجود بھی مباح کاموں کے اندر ان کی بات ماننا ضروری ہے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جس کو یہ گر آ گیا کہ ماں باپ کو خوش کرے، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی، دونوں چیز سنور گئی، دونوں چیز سنور گئی۔ اور یہ بھی سن لو، میں نے کسی گناہ کا عذاب دنیا ہی میں انسان کو ملتے ہوئے نہیں دیکھا، ہاں لیکن جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا اس ستانے والے کو دنیا ہی کے اندر میں نے عذاب کے اندر اور مصیبت میں گرفتار دیکھا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کہتا ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اور تمہارے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کی شکر کی بات۔ سلطان المشائخ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت ننھے سے تھے، بہت چھوٹے تھے، مکتب میں پڑھنے جاتے تھے، اور وہ کیا مائیں تھی جو اپنے بچوں کے سلسلے میں اس چیز کی فکر رکھتی تھی کہ بچہ قرآن سیکھ لے۔ وہ کیا مائیں تھی جن کے دماغ کے اندر یہ بات تھی کہ میرا بچہ دین کا پابند بن جائے۔ وہ کیا فکر تھی جس کے اندر ماں باپ کی یہ تھی کہ میرا بچہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے۔ تو حضرت سلطان المشائخ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں ننھے سے اپنے بچے کو مکتب میں بھیجی۔ اس زمانے میں مکتب میں صرف قرآن پڑھایا نہیں جاتا تھا، قرآن سمجھایا بھی جاتا تھا۔ آج تو 10 سال مکتب میں بچہ پڑھتا ہے تو صرف قرآن ناظرہ ختم کر کے آ جاتا ہے، بسم اللہ کا ترجمہ بھی اسے نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن اس زمانے کے اندر بچے قرآن پڑھتے بھی تھے اور سمجھتے بھی تھے۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ مکتب میں پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، استاد پڑھا رہے تھے، اور اس آیے کریمہ پر استاد پہنچے، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا۔ فوراً بایزید بسطامی علیہ رحمہ جو ننھے سے بچے تھے، گود میں کھیلنے کی عمر تھی، بیٹھنے کی عمر تھی، اپنے استاد سے کہتے ہیں حضور مجھے اجازت دیجئے میں تھوڑی دیر گھر بھر کر کے آتا ہوں۔ استاد نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، ماں نے دروازہ کھولا، دیکھا تو بایزید بسطامی سامنے موجود ہے۔ فوراً اپنے بچے کو گود میں لیا، بیٹے یہ مدرسے کے چھوٹنے کا ٹائم تو نہیں ہے، یہ بے وقت تم کیسے آ گئے؟ ابھی تو مدرسے کی تعلیم ختم ہونے کا وقت بھی نہیں آیا، بیفور ٹائم تم آ گئے، کوئی خاص بات؟ تو بولے نہیں ماں خاص بات تو کوئی ایسی نہیں ہے، لیکن آج میں اپنے استاد کے پاس جب قرآن پڑھ رہا تھا تو یہ آیے کریمہ میرے استاد نے پڑھائی کہ انشکر لی ولوالدیک،
میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. اس لیے میں فوراً گھر پر آ کر کے میں نے سوچا مجھ سے کوئی غلطی تو تمہارے سلسلے میں نہیں ہوئی, میں تمہارا شکریہ ادا کروں کہ ماں تیری وجہ سے میں اس دنیا میں آیا اور اپنے رب کے کلام کو پڑھنے کی مجھے سعادت نصیب ہوئی, تو میں تیرا شکر ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. اس لیے کہ تیرا شکر اگر ادا نہیں کر سکتا تو خدا کا شکر میں کیسے ادا کروں گا. ماں نے فوراً سینے سے لگا دیا. آپ اندازہ لگائیں آپ کیا سمجھتے ہو ماں باپ کا مقام کیا ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ ماں باپ کی دعاؤں سے صرف جنت ملتی ہے, میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں کہ ماں باپ کی دعا سے صرف جنت نہیں ملتی, ولایت مل جاتی ہے. ولایت مل جاتی ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, صحابہ کو ماں باپ کے بارے میں اتنی فکر تھی کہ جب ماں باپ باقاعدہ حیات ہوتے تب تو وہ ماں باپ کی خدمت کیا ہی کرتے تھے, لیکن ماں باپ کے انتقال کے بعد کی بھی صحابہ کو فکر تھی کہ کیا اب بھی کوئی سبیل ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو قبر میں بھی خوشی کر دے سکتے. یعنی زمین کے اوپر ماں باپ تھے تب بھی صحابہ ان کو خوش رکھتے تھے, اور جب ماں باپ کا انتقال ہو جاتا تب بھی ماں باپ کو قبر میں خوشی پہنچانے کی فکر ہوتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ماں باپ کے مثال کے بعد انتقال کے بعد ان سے حسن سلوک کرنے کا کوئی طریقہ ہے کہ ان سے اچھا سلوک کیسے کیا جائے کہ قبر میں ان کو خوشی ہو. ماں باپ انتقال کر جائیں تو ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کو قبر میں راحت اور سکون پہنچانے کا کوئی طریقہ ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں بتائیں. ان میں سے پہلی بات, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے لیے رحمت کی دعا کرو. جب تم اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کی دعا کرو گے تو قبر میں ان کو راحت پہنچے گی. اور رحمت کی دعا اللہ نے قرآن مقدس کے اندر رکھی ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہمارے ماں باپ پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپنے میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا تھا. تو ماں باپ کے انتقال کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے رحمت کی دعا کرنی چاہیے. اور آدمی سوچے یار ابھی کیا ہے یار, ہو گیا سو گیا, ابھی گئے یار تھے تو ٹک ٹک کرتے تھے, یہ مت کرو وہ مت کرو. آدمی کو یاد ہی نہیں رہتا اپنے ماں باپ کا, ماں باپ کی یاد ہی نہیں رہتی, ماں باپ کا خیال ہی نہیں رہتا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی قبر میں ماں باپ کو راحت پہنچے ایسا کام کرتے ہیں. تو پہلی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان کے لیے رحمت کی دعا. دوسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا. حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے, جس کا ذکر قرآن مقدس میں موجود ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی. یاد رکھیں اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب حدیث شریف سماعت فرمائیں. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ الرحمت والرضوان جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے والد ہیں, وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرو, اس لیے کہ سب سے زیادہ ضرورت قبر کے اندر ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد
اولاد کی طرف سے مغفرت کی دعا ہی کا انتظار رہتا ہے. ادھر بچہ بخشش کی دعا کرتا ہے، اللہ اس بچے کی دعا کے صدقے میں ماں باپ کی مغفرت فرما دیتا ہے. یقیناً اولیاء کے آستانوں پر جانا چاہیے، بالکل جائیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ کے ماں باپ کا اگر انتقال ہو چکا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے، اگر کسی پریشانی میں آپ ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے جو دعا آپ مانگتے ہیں، تو فرمایا گیا اگر ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو دونوں میں سے کسی کی قبر پر جمعہ کی نماز کے بعد جا کر ان کے لیے فاتحہ کریں اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا. جاؤ اولیاء کی بارگاہ میں یقیناً جاؤ، لیکن ماں باپ کی قبر پر بھی جا کر کے فاتحہ پڑھنا یہ بچوں کے لیے بے پناہ ضروری ہے. تو دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. تیسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ نے اگر کسی سے کسی قسم کا وعدہ کیا ہے اور وہ انتقال کر گئے تو اس وعدے کو پورا کرنا. اگر تم نے تمہارے ماں باپ کے کیے ہوئے وعدے کو ان کے مرنے کے بعد تم نے پورا کر دیا تو قبر میں تمہارے ماں باپ کی طرف سے تمہارے لیے دعائیں آئیں گی اور تمہیں راحت اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے گا. چوتھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ماں باپ کے دوستوں کا احترام کرو، یعنی جن سے وہ محبت کرتے تھے تم ان سے بھی محبت کرو. ماں باپ کو جن سے اچھے روابط تھے ماں باپ کے ان کے ساتھ تم اچھے روابط رکھو. اس سے بھی تمہارے ماں باپ کو قبر کے اندر راحت پہنچے گی اور ان کو سکون نصیب ہوگا. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کو قبر میں سکون پہنچے اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکون نہ عطا فرمائے. تم ان کو سکون دو، اللہ عز و جل تمہیں سکون کی دولت سے مالا مال فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں، بارہا آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ وہ زمانے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کو پانے کے باوجود ماں خدمت کی ضرورت مند تھی تو ماں کی خدمت چھوڑ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے دیدار کے لیے تشریف نہیں لے گئے اور اپنی ماں کی خدمت ہی میں لگے رہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنا جبہ عنایت فرمایا اور ارشاد فرمایا قرن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے، اسے جا کر یہ تحفہ پیش کرنا اور کہنا کہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے. پتہ چلا ماں کی خدمت کرنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کی دعا اللہ عز و جل قبول فرماتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے آپ اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں کہ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے لیے قرآن شریف پڑھنا، ماں باپ کے نام پر ایصال ثواب کرنا، ماں باپ کے لیے بھلائی کا کام کرنا، ماں باپ کو قبر میں راحت پہنچے ایسا کام کرنا، اس کی وجہ سے اللہ دنیا میں بھلائیاں عطا فرماتا ہے، راحتیں عطا فرماتا ہے. بس آخری بات عرض کر دوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی بیوی کی ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، میں یہ نہیں کہتا، وہ بھی ایک درجے میں بڑا اونچا مقام آپ کے لیے رکھتی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اپنی ماں کا خیال کم کرو
اور بیوی کی ماں کا خیال زیادہ کرو. اپنی بیوی کی ماں کے سامنے اپنی ماں کو حقیر اور ذلیل کرو، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایسا کرنے والا نہ دنیا میں کبھی سکون سے رہ سکتا ہے نہ قبر میں سکون سے رہ سکتا ہے. اس لیے ضرورت صبر کی ہے. اپنی ماں کا بھی خیال کرو اور اپنی بیوی کی ماں کا بھی خیال کرو، لیکن اہمیت اور فوقیت سب سے زیادہ اپنی ماں کو دینا. یہ حضور نے فرمایا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عورت کے لیے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے. اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کا ہے. آج ضرورت صبر کی ہے کہ ماں جو شوہر کی ماں ہے اس ماں کو بھی چاہیے کہ وہ آنے والی بہو کو بیٹی کی طرح سمجھے، اور بیٹی کبھی بھی یہ بہو کبھی بھی یہ کوشش نہ کرے کہ اس کی ماں کا احترام زیادہ ہو اور شوہر کی ماں کا احترام کم ہو جائے. نہیں، ہمیشہ شوہر کو اس بات پر راغب کرے کہ اپنی ماں کا خیال کرنا، اپنی ماں کو تکلیف نہ دینا. اپنی ماں کی وجہ سے میرا خیال، تمہاری ماں کو اگر میری وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے کہ تم میرے ساتھ زیادہ بیٹھتے ہو تو ماں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو نہیں، ماں کا پہلے خیال کرنا پھر میرا خیال کرنا. ایسی عورت اگر کسی گھر میں آ جاتی ہے جو اپنے شوہر کو اس کی ماں کے خلاف نہیں ورگلاتی، وہ عورت نہ دنیا میں دکھی ہوگی نہ مرنے کے بعد نہ آخرت کے اندر. ایسی عورت کو اللہ دنیا میں بھی سکون عطا فرمائے گا اور مرنے کے بعد بھی سکون عطا فرمائے گا. موضوع بڑا طویل ہے. پہلی مرتبہ ہمارے شاہ نواز بھائی نے پروگرام کو لمبا کر دیا، جبکہ پہلے جو پروگرام کا ٹائم تھا وہی صحیح ٹائم تھا. 12 ساڑھے 12 بجے پروگرام وائنڈ اپ ہو جائے. اس لیے کہ سائیکولوجیکل اگر ہم دیکھیں تو ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ 11 بجے سو جانے کے عادی ہوتے ہیں. اب ان کو جگہ جگہ کر 1 گھنٹہ زیادہ جگا سکیں گے، 1.5 گھنٹہ زیادہ جگا سکیں گے، صبح تک تو نہیں جگا سکتے. اب پرانا یو پی بہار اور بنگال نہیں رہ گیا کہ رات کو جانے کی کوئی سواری نہیں ہوتی تو پوری رات بیٹھے رہتے تھے. نہیں، اب تو سب کے پاس سواریاں ہیں، سب جا آ سکتے ہیں. الحمدللہ آپ لوگ اتنی دیر بیٹھے اور سنیں. میں صرف آپ کو وہ گر بتانا چاہتا تھا کہ آخر یہ شاہ نواز بھائی اور ان کے بھائی لوگ اللہ نے ان کو ترقی کیسے عطا فرمائی. تو آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے. دین کے بہت بڑے عامل نہ ہوتے ہوئے بھی یہ ترقی صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو خوش کیا، ماں باپ کی خدمت کی. اور آج یہ جلسے اور عوام الناس کی سوشل ایکٹیویٹیز کی جو کام ہو رہے ہیں وہ بھی اپنی ماں اور اپنے باپ کے نام اور ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ فن کسی کو آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں ہی برکتیں عطا فرماتا ہے. آپ بھی اگر چاہتے ہو ترقی کرو. بس ایک حدیث مجھے اچانک یاد آ گئی، میں عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ حدیث پر یقین رکھو. پہلی چیز تو یاد رکھیں، ڈاواڈول ہو گیا مسلمانوں کا مسئلہ. مسلمانوں کا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر جیسا یقین ہونا چاہیے نہیں. جیسے ابھی سید صاحب نے یہ آپ کو بتا دیں کہ بھئی دیکھیں پانی بیٹھ کر 3 سانس میں پینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بس حضرت دعا کریں اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور سید صاحب کے بعد فوراً کوئی ڈاکٹر صاحب آ گئے اور ڈاکٹر صاحب نے مائک لیا اور کہا سنیے، کھڑے ہو کر اگر آپ پانی پیئیں گے تو ہارٹ اٹیک ہوگا، بیٹھ کر 3 سانس میں پانی پیئیں گے تو آپ کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. آپ کہیں گے آج کے بعد میں بیٹھ کر کے ہی پانی پیوں گا. ارے نادان، تجھے ڈاکٹر کی بات پر بھروسہ ہے، نبی کی بات پر بھروسہ نہیں. سید صاحب نے تو حضور کی بات تمہیں پیش فرمائی، لیکن تم کو ڈاکٹر نے بتایا تو بات سمجھ میں آ گئی. صحابہ حضور کی باتوں کو ایسا مانتے تھے کہ جیسا حضور کہتے تھے وہ یہی سمجھتے تھے، بلکہ یقین تھا کہ ویسا ہی ہوگا. اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، اسے ذہن میں رکھو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا،
اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی. اور ایک جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کے مال میں برکت، یہ آپ کے کام کی بات ہے، یہ یاد رہے گا آپ کو. جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے اور اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور رشتہ داروں کے اندر سب سے پہلے ماں باپ کا درجہ آتا ہے. جو ماں باپ سے اچھا سلوک کرے گا اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا، روزی میں بھی برکت عطا فرمائے گا. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور میرا چیلنج، دنیا بھر میں ماں باپ کے فرمان بچوں کو دیکھ لو، ان کے گھر میں ایسا کبھی آپ کو نہیں ملے گا کہ چولہا نہ جلتا ہو. کئی چولہے جلاتے ہوں گے اور دوسروں کو کھلاتے ہوئے نظر آئیں گے. تو ان چیزوں پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار اور والدین کی اس دنیا سے جن کے چلے گئے ان کے لیے ہمیں مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.